بیجنگ کشمیر کے یوم سیاہ پر چین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ کشمیر کے تنازع پر چین کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ترجمان ماؤ ننگ کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان تاریخی مسئلہ ہے۔ فریقین کشمیر کے تنازع کو بات چیت اور مشاورت سے حل کریں۔ دوسری جانب ترکیہ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یک طرفہ اقدام کے 4 سال مکمل ہونے پر انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے تقریب ہوئی۔ ترک پارلیمنٹرین نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ لاہور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور پولیس نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا۔ یاد رہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سناتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ اسلام آباد ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ منظوری کے بعد ڈیجیٹل مردم شماری کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل کا 50واں اجلاس آج ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل میں 7ویں مردم شماری کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ مفادات کونسل کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، سیکرٹری بلوچستان سمیت وزیر خزانہ اسحاق ڈار، قمر زمان کائرہ شریک ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پیش کیے جائیں گے۔ بیورو شماریات سے کمشنر سینسس، چیف شماریات بیورو و دیگر حکام پہنچ گئے۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت ہوئی۔ جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری پر تعمیل کروانے کا حکم دے دیا۔